وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور معززات ماؤں اور بہنوں، پچھلے جمعہ ہم نے مختصر صحیح البخاری میں باب نمبر 26 پڑھا تھا۔ آج ہم باب نمبر 27 سے شروع کرتے ہیں، اور یہ باب ہے حد المریض ان یشہد الجماعہ، کہ مریض کو کس حد تک جماعت میں آنا چاہیے، یا یوں کہیے کہ مریض کو کس حد تک جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت ہے، کیونکہ ہر مریض کے لیے رخصت نہیں ہے کہ وہ جماعت سے پیچھے رہ جائے، بلکہ اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شروط ہیں اور کچھ اس کے ضابطے ہیں۔ تو وہ شروط اور وہ ضابطے اسی باب کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس میں امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ذکر فرمائی ہے، اور وہ حدیث عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت لما مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرضه الذي مات فيه۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جاننے والی تھیں؟ خواتین میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کوئی زوجہ مطہرہ ایسی تھیں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ جانتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کوئی نہیں تھی۔ سیدہ عائشہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت پیار تھا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی پیار تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی موت کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، خصوصاً اس لیے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام کہاں گزارے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزارے۔ اور بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت جب واقع ہوئی، آپ کی زندگی کی آخری گھڑیاں جب تھیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کہاں تھا؟ میرے سینے پر تھا۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں۔ تو سیدہ عائشہ سے زیادہ کون جانتی ہیں؟ اس لیے یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں، یہ ایک من گھڑت جھوٹی بات ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انک میت وانہم میتون، آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم موت آنے والی ہے اور ان پر بھی موت آنے والی ہے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے تو کیا آپ الٹے پاؤں واپس پلٹ جائیں گے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا افإن مات کا لفظ ہے، یہاں بھی حدیث کے اندر مات کا لفظ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مرض میں مبتلا ہوئے جس مرض میں آپ کی موت واقع ہوئی۔ لہٰذا ہمیں بحیثیت مسلمان اس بات پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی کہ نہیں آئی؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی، اس سے کسی طرح سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہی بات قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے بھی ثابت ہے۔ جب اس مرض میں مبتلا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی مرض کے دوران ہی ایک واقعہ جو سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، فاذن، اذان کہی گئی، فقال، اب چونکہ اذان کہہ دی گئی تھی اب جماعت ہونی تھی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جماعت کے لیے جا نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ آپ اس حد تک مریض تھے کہ آپ مسجد میں نہیں آ سکتے تھے اور آپ کو مسجد میں نہیں لایا جا سکتا تھا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو، انہیں کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معذرت کی کہ میں مسجد میں نہیں جا سکتا اور مسجد میں جا کر باجماعت نماز میں نہیں پڑھ سکتا اور نہیں پڑھا سکتا ہوں، اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا جائے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حد تک مریض ہو جس حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، تو وہ شخص اگر باجماعت نماز سے پیچھے رہ جائے اور اپنے گھر میں نماز پڑھ لے تو اس کو اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے وہ مرض، اس مرض کو ثابت کرنا چاہتے ہیں امام بخاری۔ حد المریض ان یشہد الجماعہ، مریض کی حد کیا ہے کہ وہ جماعت میں حاضر ہو، تو یہی حد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بیمار تھے، اور بیماری بھی وہ بیماری کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی، تو اس قدر شدید بیمار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنے کے قابل نہ تھے، تو آپ نے یہ حکم دیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا جائے کہ وہ نماز لوگوں کو پڑھائیں۔ فقیل لہ، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دینے کے لیے جب کہا گیا تو قیل لہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان ابا بکر رجل اسیف، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بڑے کمزور دل ہیں، رقیق القلب ہیں۔ اذا قام مقامک، جب آپ کی جگہ پہ وہ کھڑے ہوں گے، لم یستطع ان یصلی بالناس، تو وہ لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ کی جگہ پہ، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا، اور کہنے والی خود سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کمزور دل ہیں، نرم دل ہیں، رقیق القلب ہیں، تو جب آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھانے میں کامیاب ہو جائیں، وہ اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے پھر یہی جواب دیا۔ فَعَادَ الثَّالِثَةَ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ یہی کہا کہ حکم دو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری طرف سے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو تیسری مرتبہ بھی یہی جواب ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، تم تو ایسے ہو جیسے یوسف علیہ السلام کی ہم نشین عورتیں تھیں، تمہاری تو مثال وہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے ہم نشین عورتوں کی تھی۔ کس طرح؟ اس طرح کہ جب زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی اور یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن بچایا، اللہ رب العزت نے ان کو اس برائی سے بچنے کی توفیق دی، تو اس کے بعد کیا ہوا، اس بات کا چرچا ہونے لگا عام عورتوں کے اندر بھی کہ یوسف کو ورغلا رہی ہے زلیخا، جو کہ عزیز مصر کی بیوی تھی، تو اور خصوصاً اس لیے بھی کہ یوسف علیہ السلام ان کے گھر میں تھے، تو یہ ایک عیب والی بات تھی۔ تو اس چرچا ہونے لگا کہ جو بادشاہ کی بیوی ہے وہ اپنے ہی گھر میں رہنے والے شخص کو برائی کے لیے ورغلا رہی ہے۔ تو اس داغ کو دھونے کے لیے زلیخا نے ایک ترتیب بنائی، ترتیب یہ بنائی کہ اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور ضیافت کا اہتمام کیا اور عورتوں کو دعوت دی۔ اس نے ظاہر یہ کیا کہ جیسے وہ عورتوں کو ضیافت کھلا رہی ہے، ان کی مہمان نوازی کر رہی ہے، لیکن اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزریں گے، میں کہوں گی یوسف کو، تو یوسف ان کے سامنے سے گزریں گے اور وہ عورتیں دیکھ لیں گی یوسف کو، پتہ چل جائے گا ان خواتین کو کہ یوسف علیہ السلام کس قدر زیادہ خوبصورت ہیں، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے میں ان کو ورغلا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ ظاہر کچھ اور کیا، باطن میں ان کا ارادہ کچھ اور تھا زلیخا کا۔ ظاہر کیا تھا کہ وہ ضیافت کر رہی، مہمان نوازی کر رہی عورتوں کی، لیکن باطن کیا تھا؟ باطن یہ تھا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتی تھیں کہ میں اگر اس کو یوسف کو ورغلا رہی ہوں نا تو ایسے نہیں ورغلا رہی، آخر کوئی بات تو ہے تو میں ورغلا رہی ہوں۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ انتہائی خوبصورت ہے، اور ہوا بھی یہی۔ ان کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں وہ پھل وغیرہ کاٹنے کے لیے۔ جب انہوں نے کہا کہ اخرج علیہن،
زلیخا نے کہا کہ ذرا ان کے پاس سے گزرو، تو یوسف علیہ السلام جب ان کے سامنے سے گزرے تو بجائے اپنے پھل فروٹس کاٹنے کے وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ہی کاٹ بیٹھیں، اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکل گیا ما ھذا بشر، یہ تو کوئی انسان بھی نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ اس قدر خوبصورت ہے کہ لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی معزز فرشتہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا فرمایا کہ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور تم بار بار جو عذر پیش کر رہی ہو وہ یہ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رقیق القلب ہیں اور وہ آپ کے مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ تم دل میں کوئی اور بات چھپا رہی ہو، ظاہر یہ کر رہی ہو لیکن دل میں کوئی اور بات ہے، اور وہ دل میں اور بات کیا تھی؟ دل میں اور بات یہ تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اصل بات یہ تھی کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ حسد کرنا شروع کر دیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ابو بکر دیکھیں ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نماز پڑھائی، تو کہیں حسد کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں نظر بد کا شکار نہ ہو جائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات تھی، لیکن وہ اس بات کو ظاہر نہیں کر رہی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں جو وہ رقیق القلب ہیں، نرم دل والے ہیں، اور آپ کے مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو ایسے ہو جیسے یوسف کی ہم نشین عورتیں تھیں، مرو ابا بکر، آپ نے پھر یہی کہا کہ ابو بکر کو حکم دو فلیصلی بالناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا کہ ابو بکر میری جگہ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل اگر کوئی شخص ہے تو وہ کون ہے؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے افضل اگر کوئی شخص ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کہہ دیتے کہ بھئی اس کو میرے مسلح پہ کھڑا کیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ وہ میری جگہ پہ نماز پڑھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ بار بار یہ بات ریپیٹ ہونے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی حکم دیا کہ ابو بکر کو ہی حکم دو۔ اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل هذه الامہ، اس امت کے سب سے افضل ترین انسان، ان سے افضل کوئی نہیں۔ فخرج ابو بکر، چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، فصلى، تو انہوں نے نماز پڑھانا شروع کیا۔ فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفسه خفتاً، ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، ادھر کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ میں تھوڑا سا محسوس کیا کہ جیسے افاقہ ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس فرمایا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب افاقہ محسوس کیا تو یہ نہیں کہ چلو اب ابو بکر تو نماز پڑھا ہی رہے ہیں تو میں کیوں جاؤں مسجد کے اندر، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے یحاذا بین رجلین، اور اس طرح نکلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمیوں کا سہارا دیا گیا تھا، 2 آدمیوں کے کندھوں کا سہارا دیا گیا تھا۔ ایک روایت میں اس کی صراحت ہے کہ ان میں سے 2 آدمی جن کا سہارا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب تھے، اور دوسری سائڈ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان دونوں افراد کے کندھوں کا سہارا لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کأنی انظر رجلیہ یخطان من الوجع، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں؟ اب دیکھیں نا کس طرح منظر کشی کر رہی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کی، کہتے ہیں گویا کہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو ہیں وہ تکلیف کی وجہ سے زمین کے اوپر گھسٹ رہے تھے۔ یہ ہے وہ حد کہ مریض کس حد تک باجماعت نماز سے پیچھے رہ سکتا ہے، مریض کی یہ حالت ہے، اور مریض بھی وہ کہ جس کی بیماری وہ بیماری تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہوئی، آپ کی موت واقع ہوئی، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا کہ آپ اپنے قدموں کے سہارے اپنے قدموں پہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں کا سہارا دیا گیا اور آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ گھسٹ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس حالت میں بھی مریض کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کہاں نماز پڑھے، کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں، اپنے روم میں نماز پڑھ لیں۔ اگر یہ حالت بھی ہو تو مریض کو پھر بھی
مسجد کی طرف آنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے تو ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصلی پہ کھڑے نماز پڑھا رہے تھے، ان کو یہ محسوس ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ وہ منظر اس طرح کا تھا کہ ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے جدھر سے آپ نکلے، اور بالکل سامنے ابو بکر کھڑے تھے، بالکل سامنے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے تھے، بالکل مصلی کے سامنے وہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور مسجد کی طرف بڑھے تو ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ فرمایا، پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا۔ فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عَنْ مَكَانِكَ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ تم اپنی جگہ پہ ہی ٹھہرے رہو۔ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنبِهِ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے، یعنی ان کے پیچھے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور لوگ جو ہیں یصلون بصلاۃ ابی بکر، لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی طرح نماز پڑھ رہے تھے۔ گویا کہ نقشہ اس طرح سے بنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بن گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بن گئے، اور صحابہ کرام جو پیچھے تھے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتدی بن گئے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کمزور تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے نہیں تکبیرات پڑھ سکتے تھے، قرات وغیرہ نہیں کر سکتے تھے، تو آپ نے اپنی پست آواز میں، طبی آواز میں جتنی آواز آپ کی نکل سکتی تھی اتنی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بالکل قریب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے قریب، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے جلس عن یسار ابی بکر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں طرف بیٹھے۔ فکان ابو بکر یصلی قائما، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھ رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی عذر نہیں تھا، عذر تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھا سکتے تھے نماز، تو آپ نے بیٹھ کر ہی نماز پڑھائی۔ المہم یہ ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص اگر بیمار ہو اور وہ جہاں تک اس کے لیے ممکن ہو وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتا ہو تو اس کو مسجد میں ہی جا کر نماز پڑھنی چاہیے، اور ہلکی سی مرض یا ہلکی سی بیماری کے اندر انسان کو عذر نہیں بنانا چاہیے کہ وہ باجماعت نماز سے پیچھے رہے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو انسان استطاعت رکھتا ہو اس کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی افاقہ محسوس فرمایا، جیسے ہی استطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی، اگرچہ آپ اپنے پیروں پر چل کر نہیں آ سکتے تھے پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد کے اندر اور مسجد کے اندر باجماعت نماز ادا کی، لہذا باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر ممکن، اور مسجد کے اندر خاص طور پر باجماعت نماز پڑھنی چاہیے، اور بغیر کسی عذر کے باجماعت نماز مسجد کے اندر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو کہ امام بخاری نے اس باب کے اندر ثابت کیا ہے۔ وعنہا رضی اللہ عنہا فی روایت قالت لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہی یہ بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کچھ بھاری ہو گیا، واشتد وجعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ بڑھ گئی، استأذن ازواجہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے اجازت طلب کی، ان یمرض فی بیتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری میرے گھر کے اندر کی جائے، یعنی کس کے گھر میں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کی تیمارداری کی جائے، آپ کی دیکھ بھال کی جائے، اس کی آپ نے اجازت طلب کی۔ اجازت کیوں طلب کی؟ اس لیے کہ بیویوں کے درمیان انصاف کرنا ضروری ہے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان آخری ایام کے اندر بیماری کی حالت میں ہر بیوی کے پاس رات جا کے نہیں گزار سکتے تھے، تو اس لیے حالانکہ شرعی عذر موجود تھا لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے اجازت طلب کی تاکہ کسی بیوی کے دل میں یہ بات نہ آئے، کوئی بیوی جو ہے وہ ناراض نہ ہو اور محسوس نہ کرے، تو آپ نے ان سے اجازت طلب کر لی
کہ کس بات کی؟ ان یمرض فی بیتی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ نے اس بات کی اجازت طلب کی کہ آپ کی دیکھ بھال کی جائے میرے گھر کے اندر، فأذن لہ، چنانچہ ان خواتین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی۔ وباقی الحدیث تقدم آنفاً، اس حدیث کا جو واقعی حصہ ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ ابھی پچھلی حدیث ہم نے پڑھی ہے۔ تو اس کو بھی اسی لیے ذکر کیا ہے امام بخاری نے، جو مسئلہ پہلے ہم نے ثابت کیا جماعت میں نماز، باجماعت نماز پڑھنے کے متعلق، وہی مسئلہ اس حدیث کے ذریعے بھی امام بخاری ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اگلا باب شروع کرتے ہیں، باب نمبر 28، هل يصلي الامام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، کیا امام انہی لوگوں کو نماز پڑھا سکتا ہے جو لوگ مسجد کے اندر موجود ہوں؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، اور کیا وہ بارش میں خطبہ جمعہ دے گا یا نہیں؟ یعنی جتنے لوگ مسجد میں موجود ہوں کیا وہ انہی کو نماز پڑھا دیں، اور کیا اگر بارش ہو رہی ہو تو بارش میں وہ خطبہ جمعہ دے گا مسجد کے اندر امام یا نہیں دے گا؟ اس مسئلے کو امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں اس باب کے اندر۔ حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه خطب الناس في يوم ذي ردغ فامر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیا فی یوم، اس دن میں، ذی ردغ، کہ جب بارش تھی اور کیچڑ تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو، کیچڑ ہو، تو اس میں بھی امام کو، خطیب کو جمعہ کا خطبہ دینا چاہیے، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ البتہ یہ ہے کہ جب مؤذن نے اذان کہی تو مؤذن کو ابن عباس نے حکم دیا کہ جب وہ حی علی الصلاۃ پر پہنچے تو حی علی الصلاۃ کی بجائے وہ یہ کہے کہ الصلاۃ فی الرحال، کہ تم اپنی قیام گاہوں میں جہاں تمہاری رہائش ہے وہیں پر تم نماز پڑھ لو، کیونکہ بارش ہو رہی تھی اور کیچڑ بھی تھا، لوگوں کے لیے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ممکن نہیں تھا، اس میں مشقت تھی، اس میں مشکل تھی لوگوں کے لیے۔ تو ابن عباس نے کہا کہ مؤذن کو کہ تم حی علی الصلاۃ مت کہو کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، بلکہ اس کی جگہ پہ یہ کہو کہ صلو فی الرحال، کہ تم وہیں نماز پڑھ لو جہاں پر تمہاری قیام گاہ ہے، ادھر ہی نماز پڑھ لو۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین کے اندر آسانی ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی کا ارادہ نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کا ارادہ کرتے ہوئے اس بات کی اجازت دی کہ اگر شدید بارش ہو رہی ہو اور راستہ کیچڑ والا ہو اور چل کر مسجد میں آنا ممکن نہ ہو تو جہاں آپ ہیں وہیں پر آپ نماز پڑھ لیں۔ فنظر بعضهم الى بعض، جب مؤذن نے صلو فی الرحال کہا تو لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی اس کو کہنا چاہیے تھا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور یہ کہہ رہا صلو فی الرحال، کہ تم ادھر ہی نماز پڑھ لو جہاں پر تمہاری قیام گاہ ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کی طرف کن لوگوں نے دیکھا؟ وہ لوگ جو مسجد کے اندر بیٹھے تھے، انہوں نے جب مؤذن سے یہ سنا تو وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ فقال کأنہم انکروا، گویا کہ انہوں نے اس کو اچھا نہیں سمجھا۔ فقال، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں سے یہ بات محسوس کی کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کے اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے، تو انہوں نے کہا کأنکم انکرتم ھذا، لگتا ہے کہ تم اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے، ان ھذا فعلہ من هو خیر منی، یہ جو عمل میں نے کروایا ہے اس مؤذن سے، یہ عمل مجھ سے اس شخصیت نے بھی کروایا جو مجھ سے بہتر تھی، اور وہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہا عزمۃ، اذان کے بعد مسجد میں آنا ضروری ہے، لیکن انی کرہت ان احرجکم، لیکن میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میں تمہیں مشقت میں نہ ڈالوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مشقت ہو مسجد میں آنے میں، مشقت ہو واقعتاً، شدید بارش ہو رہی ہو، کیچڑ ہو، اور انسان بغیر مشقت کے نہ آ سکتا ہو مسجد کے اندر، تو اجازت ہے صلو فی الرحال، پھر یہی کہا جائے گا کہ تم اپنی قیام گاہ کے اندر نماز پڑھ لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس باب سے جو مسئلہ، اس حدیث سے جو مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں امام بخاری، وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ مسجد کے اندر موجود ہوں انہی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ انسان انتظار کرتا رہے کہ
دیگر لوگ بھی پہنچ جائیں تو پھر جماعت کھڑی کی جائے، نہیں، جتنے لوگ موجود ہیں۔ اچھا پھر یہ ہے کہ بارش ہو رہی تھی، اب مزید لوگوں کے آنے کے امکان بھی نہیں تھا، اور ادھر سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ صلو فی الرحال، کہ ادھر ہی نماز پڑھ لو جہاں پر ہو تم، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے آنے کے امکان نہیں تھا، لہذا جتنے لوگ موجود ہوں مسجد کے اندر انہی کے ساتھ جماعت کی جا سکتی ہے، با جماعت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بارش اور کیچڑ کی صورتحال ہو تو خطیب کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ خطبہ ہی چھوڑ دے، نہیں، خطیب صاحب کو پہنچنا پڑے گا، خطبہ کے لیے خطیب صاحب کو پہنچنا پڑے گا، اس کو اجازت نہیں ہے۔ اچھا جی، اگلی حدیث عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رجل من الانصار انی لا استطيع الصلاة معك وكان رجلا ضخما فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه الى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير صلى عليه ركعتين فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انصار میں سے ایک آدمی نے کہا انی لا استطيع الصلاة معك، کہ میں آپ کے ساتھ آ کر مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، میں آپ کے ساتھ آ کر باجماعت نماز مسجد میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے اس کی قدرت حاصل نہیں ہے، میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ وکان رجلا ضخما، اور وہ آدمی بہت موٹا بھی تھا، یعنی اس کے لیے چل کے آنا بہت مشکل تھا، اور اس کے پاس عذر بھی تھا، تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مسجد میں آ کر آپ کے پیچھے باجماعت نماز پڑھنے کی میں استطاعت ہی نہیں رکھتا ہوں، اور جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت کے مطابق پابند بناتا ہے، تو میری تو طاقت ہی نہیں ہے، میں تو استطاعت ہی نہیں رکھتا ہوں۔ تو اس نے پھر کیا کیا، فصنع علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کروایا، گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مہمانی تیار کروائی۔ فدعاہ الی منزلہ، پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں دعوت دی۔ فبسط له حصیرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے چٹائی بچھا دی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، گھر کے اندر تشریف لائیں، کھانا بھی کھائیں اور چٹائی پر نماز پڑھیں، جس چٹائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں گے پھر میں اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اسی چٹائی کو اپنا مصلی بنا لوں گا برکت کے لیے۔ تو اس نے ایک چٹائی بچھا دی، ونضح طرف الحصیر، اور چٹائی کے کنارے کو اس نے پانی کے ساتھ چھڑک دیا، کیونکہ وہ کچھ چٹائی صاف نہیں تھی، میلی سی تھی، تو اس نے پانی چھڑکا تاکہ وہ چٹائی صاف ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صاف چٹائی پہ نماز پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، صلی علیہ رکعتین، اس چٹائی پر کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔ فقال رجل من آل الجارود لانس، تو آل جارود میں سے ایک شخص نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ 2 رکعتیں کیا تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑھیں، یہ کون سی 2 رکعتیں تھیں؟ اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز وہاں پر پڑھی تھی؟ قال ما رأیتہ صلیٰ الا یومئذ، تو انس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے اس مرتبہ کے، اس مرتبہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً چاشت کی نماز وہاں پر ادا کی۔ تو یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنا علم تھا کہ انہوں نے نہیں دیکھا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے عموماً۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم کے مطابق یہ بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا سوائے اس مرتبہ کے کہ اس صحابی کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر چاشت کی نماز ادا فرمائی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز ادا کی، آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو صحابہ کرام کو وصیت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلیل کس کو کہتے ہیں؟ گہرے دوست کو، میرے گہرے دوست جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی 3 باتوں کی۔ وہ 3 باتیں کیا تھیں آپ بتائیں؟ ایک تو رات کو سونے سے پہلے میں وتر کی نماز پڑھوں، ہر مہینے میں 3 روزے رکھوں، اور چاشت کی 2 رکعتیں ادا کروں۔ یہ تیسری بات کہ چاشت کی 2 رکعتیں ادا کروں۔ بالکل یہی وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کی کہ تم نے ان 3 کاموں کو کرنا ہے، سونے سے پہلے وتر پڑھنے ہیں، اور ہر مہینے 3 روزے رکھنے ہیں، اور اسی طرح چاشت کی 2 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑنی ہیں۔
یہاں پر کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ کیا سونے سے پہلے ہی ہمیشہ وطر پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، ہم یہ مسئلہ پہلے بیان کر چکے ہیں، یہ مسئلہ جو کہ حدیث آ گئی ضمناً، تو اس کے بارے میں جو اشکال پیدا ہو سکتا ہے اس کا میں جواب دیتا چلوں۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا اس حدیث سے کہ سونے سے پہلے ہی وطر پڑھنا ضروری ہے، نہیں، بلکہ سونے سے پہلے وطر پڑھنا در حقیقت اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جو آدمی تہجد کے وقت نہ اٹھ سکتا ہو۔ جو شخص تہجد کے وقت نہ اٹھ سکتا ہو، اس کی نیند بہت بھاری ہو، تہجد کے وقت اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وطر کی نماز پہلے پڑھ لے، سونے سے پہلے پڑھ لے، تاکہ وطر کی نماز قضا نہ ہو۔ لیکن جو شخص اٹھ سکتا ہے، اس کے لیے بیدار ہونا ممکن ہے، تو اس کے لیے بہتر اور افضل کیا ہے کہ وہ وطر کی نماز تہجد کے بعد ادا کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، کہ تم رات کی آخری نماز کس نماز کو بناؤ؟ وطر کی نماز کو بناؤ۔ لہذا جو شخص بیدار ہو سکتا ہو، تہجد کے وقت اٹھ سکتا ہو، تو اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ وطر کی نماز آخر میں ادا کرے تہجد پڑھنے کے بعد۔ تو بات یہ میں کر رہا تھا کہ چاشت کی جو 2 رکعتیں ہیں، ان کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، تو جس نبی نے چاشت کی 2 رکعتیں ادا کرنے کی وصیت کی، کیا وہ نبی خود نہیں پڑھتے ہوں گے؟ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے، اور کتنی فضیلت ہے کہ ایک شخص جب صبح کرتا ہے تو اس کے جسم میں جو 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ 360 مرتبہ صدقہ کرنا ہر انسان پر ہر دن ضروری ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جو 360 مرتبہ صدقہ کرے؟ کس کو اس کی استطاعت حاصل ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے تو صدقہ کرنے کے تو طریقے ہی آسان ہیں، اتنا آسان صدقہ کرنا کہ اگر تم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہو تو 1 صدقہ لکھا جائے گا، الحمدللہ کہو صدقہ لکھا جائے گا، اللہ اکبر کہو صدقہ لکھا جائے گا، کسی کو نیکی کی تلقین کرو صدقہ لکھا جائے گا، کسی کو برائی سے منع کرو صدقہ لکھا جائے گا، کوئی اچھا پاکیزہ لفظ کسی کے لیے بول دو وہ بھی صدقہ لکھا جائے گا۔ ہاں جی، اگر راستے پر پڑی ہوئی کوئی تکلیف دہ چیز ہے، کوئی کانٹا پڑا وہ اس کو ہٹا دو، وہ آپ کے لیے صدقہ لکھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا کہ اگر تو یہ سارے کام نہیں کر سکتے ہو نا، تو صرف ایک کام کر لو، اور وہ کیا ہے؟ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لو، 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا، 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا صرف چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے سے۔ تو یہ فضیلت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے اس حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واقعتاً مشقت محسوس کرتا ہو، معذور ہو، اور وہ مسجد میں آ کر باجماعت نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو کوئی حرج نہیں، عذر کی بنا پر مسجد میں باجماعت نماز سے پیچھے رہنا یہ جائز ہے معذور آدمی کے لیے، ورنہ جو شخص معذور نہ ہو، اس کے پاس کوئی عذر نہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں ہی آ کر کے باجماعت نماز ادا کرے۔ واللہ اعلم۔ باب نمبر 29، باب اذا حضر الطعام واقیمت الصلاۃ، کھانا موجود ہو اور ادھر نماز کی اقامت ہو جائے تو کیا کریں؟ پہلے کھانا کھایا جائے۔ اچھا جی، ہاں بالکل یہی مسئلہ ہے، حدیث کے اندر بھی یہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے جی، اقامت۔ ہاں جی، تو یہی مسئلہ بھی پڑھنے والے ہیں۔ عنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عشاء پیش کر دیا جائے، عشاء سے مراد کیا ہے؟ رات کا کھانا، شام کا کھانا جب پیش کر دیا جائے، یہ نہیں ہے کہ تیار کر دیا گیا، نہیں، تیار ہونے کے بعد آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا اور ادھر اقامت ہو گئی، تو اب کیا کریں آپ؟ اب ظاہر ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ادھر اقامت ہوگی تو ظاہر ہے باجماعت نماز پڑھنا ضروری ہے، اور ادھر جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا، رکھ دیا گیا کہ لیجئے جناب
صاحب کھانا کھائیے۔ تو اب فابدؤوا بہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب تم کھانا پہلے کھاؤ، قبل ان تصلوا صلاۃ المغرب، اس سے پہلے کہ تم نماز مغرب ادا کرو۔ نماز مغرب سے پہلے اگر کسی کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا شام کا کھانا، تو فرمایا تم نماز مغرب پڑھنے سے پہلے کھانا کھاؤ۔ ولا تعجلوا عن عشائکم، اور اپنے رات کے شام کے کھانے کو چھوڑ کر تم جلدی مسجد کی طرف مت جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص اس طرح مسجد کی طرف جائے گا با جماعت نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کے دل میں کیا ہوگا؟ خیال یہی رہے گا کھانے کی طرف، کہ آج اتنی اچھی بریانی بنی تھی، وہ میرے سامنے رکھ دی گئی اور ادھر جناب اقامت ہو گئی، تو وہ نماز میں وہ یہی بریانی کے بارے میں ہی سوچتا رہے گا وہ۔ یا اگر اس کی کوئی پسندیدہ ڈش اگر بنی ہوئی ہے، اس کی بیگم صاحبہ نے کوئی بہت اچھا کھانا بنا دیا ہے، تو وہ یہی سوچتا رہے گا نماز کے اندر کھانے کے بارے میں۔ اور جبکہ نماز کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ خشوع اور خضوع انتہائی ضروری ہے۔ خشوع و خضوع سے مراد یہ ہے کہ اس کی توجہ اللہ کی طرف رہے، جب وہ نماز کے اندر کھڑا ہو تو اس کی توجہ مکمل طور پر اللہ کی طرف ہو، یہ ضروری چیز ہے یہ۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ وہ نماز اس طرح ادا کرے کہ اس کی توجہ کھانے کی طرف رہے، اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے کھانا کھا لے اور نماز بعد میں پڑھ لے۔ ہاں جی بالکل، بھوک کے وقت اگر کھانا تیار ہو تو پہلے اس سے فارغ ہو جانا چاہیے تاکہ نماز پورے سکون اور دل جمی سے ادا کی جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع کی اہمیت اول وقت سے بھی زیادہ ہے۔ اول وقت سے بھی زیادہ اہمیت جو ہے وہ کس کی ہے؟ نماز کے اندر خشوع و خضوع کی ہے۔ جی سمجھ نہیں ہے یار۔ بالکل، یہ ہر مہینے میں جب کبھی بھی ایسے ہو، ہر دن، ہر ہفتے میں، ہر مہینے میں جب کبھی بھی ایسا ہو کہ کھانا آپ کے سامنے رکھ دیا گیا اور آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو مثلا مغرب کی نماز ہے، یہی روزوں کا مہینہ مغرب کی نماز ہے، اور آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے تو اور ادھر اقامت ہو گئی، تو آپ پہلے کھانا کھا لیں۔ بالکل، رمضان میں بھی یہی حکم ہے۔ رمضان میں یہ حکم، یہ تبدیل تو نہیں ہو سکتا حکم، تو لیکن بس شرط یہی ہے کہ آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو اور آپ صبر نہ کر سکتے ہوں، اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ اگر میں اسی حالت میں جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے تو میری توجہ پیچھے پکوڑوں کی طرف رہے گی، سموسوں کی طرف رہے گی، اور اسی طرح باقی جو کھانے ہیں ان کی طرف میری توجہ رہے گی، تو پھر آپ تسلی سے وہ کھانا کھا لیں اور اس کے بعد پھر جا کے پوری توجہ کے ساتھ پھر نماز ادا کریں۔ اس کی اجازت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں جی، اگلا باب من کان فی حاجت اہلہ فاقیمت الصلاۃ فخرج، بیان اس بات کا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کے کسی کام میں مشغول ہو پھر نماز کی اقامت ہو جائے تو وہ اپنے گھر والوں کے کام کو چھوڑ کر باجماعت نماز ادا کرے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا سئلت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان یصنع فی بیتہ، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، گھر میں آپ کی مصروفیت کیا تھی؟ ہاں جی، قالت، تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کان یکون فی محنت اہلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں مصروف رہتے تھے، یعنی گھر والوں کی خدمت میں، گھر والے جو کام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ بٹاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے، ان کا ہاتھ بٹاتے گھر کے کاموں میں۔ جائے کہ میرے جیسا اور آپ جیسا کوئی بندہ ہو تو ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے گھر والوں کی خدمت کرنی چاہیے اور گھر والوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ آج انشاءاللہ خواتین بہت خوش ہوں گی انشاءاللہ۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، پہلے بھی ایسے کرتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے تابع فرمان ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، پھر جب نماز کا وقت ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی خدمت چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دیتے تھے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی خدمت چھوڑ کر، گھر کے کام کاج کو چھوڑ کر نماز کے لیے تشریف لاتے تھے، تو نماز تو ظاہر ہے کہ اس کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پچھلے باب میں ہم نے جو مسئلہ پڑھا وہ یہ ہے کہ جب شدید بھوک لگی ہوئی ہو اور کھانا بالکل سامنے موجود ہو تو نماز کو مؤخر کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ اس مسئلے میں اس باب کے اندر جو امام بخاری نے مسئلہ ثابت کیا وہ یہ ہے کہ جب انسان گھر والوں کی خدمت کر رہا ہو، گھر کے کام کاج میں مصروف ہو اور ادھر نماز کے لیے اقامت ہو جائے، تو اس صورت میں نماز کو قربان نہیں کیا جا سکتا، نماز کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کام کو چھوڑ دیں جس کام میں آپ مصروف ہیں اپنے گھر کے اندر، اس کام کو چھوڑ دیں اور نماز کے لیے آئیں۔ اگلا باب، باب من صلی بالناس ویرید ان یعلمہم صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسنتہ، بیان اس بات کا کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے لیکن اس کا ارادہ نماز پڑھنے کا نہ ہو، بلکہ اس کا ارادہ صرف اور صرف لوگوں کو بتلانا مقصود ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، تو اس طرح اگر کوئی شخص تعلیم کے لیے لوگوں کو نماز پڑھائے، مثلا کوئی شخص ٹیچر ہے اور کلاس کے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سکھلانے کے لیے وہ کیا کہتا ہے میرے پیچھے صف بناؤ، میں تمہارا امام بنتا ہوں، جس طرح میں نماز پڑھوں گا بالکل یہی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق وہ بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، طالب علموں کو وہ نماز پڑھا کے دکھلاتے ہیں عملی طور پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تعلیم و تربیت کے لیے اگر کوئی شخص اس طرح نماز پڑھائے، یعنی نماز کا وقت نہیں ہے، ویسے ہی وہ نماز پڑھاتا ہے اپنے بچوں کو یا طالب علموں کو صرف تعلیم و تربیت کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ عن مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ، یہ مسئلہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ اس مسئلے کو بھی امام بخاری نے حدیث سے ثابت کیا ہے کہ تعلیم و تربیت کے لیے اگر آپ نماز پڑھائیں تو کوئی حرج نہیں، حالانکہ نماز کا وقت نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کو امام بخاری نے جس حدیث سے ثابت کیا وہ یہ کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انی لاصلی بکم وما ارید الصلاۃ، میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، پڑھ کے دکھاتا ہوں، حالانکہ میں نماز پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ نماز کا نہ کوئی ٹائم ہے نہ کہ کوئی نماز مجھے پڑھنی ہے، لیکن میں پھر بھی تمہیں نماز پڑھاتا ہوں۔ کیوں؟ اصلی کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں صرف اس لیے نماز پڑھا کے تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون کیفیت نماز کی جو ہے وہ میں تمہارے سامنے عملی طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں تمہیں نماز پڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح تعلیم و تربیت کے لیے اگر عملی طور پر نماز پڑھائے اپنے ساتھیوں کو، اپنے طالب علموں کو، اپنے بچوں کو، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے، تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں جی، ایک حدیث پڑھ لیں پھر انشاءاللہ اگلی جو حدیث ہے نا، ویسے یہ اس طرح کی حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی پڑھ لیتے ہیں ہم۔ باب اہل العلم والفضل احق بالامامہ، کہ اہل علم جو ہیں اور اہل فضل والے لوگ اور علم والے لوگ جو ہیں وہ امامت کرنے کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں، یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اس باب کے اندر۔ حدیث وہی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں یہ ہے کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ حکم دو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تقدم یہ پہلے گزر چکی۔ وفی هذه الروایت قالت، اور اس روایت میں یہ بیان کیا سید عائشہ نے کہ میں نے کہا ان ابا بکر اذا قام فی مقامک، کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، لم یسمع الناس، تو وہ لوگوں کو قرات نہیں سنا سکیں گے، من البکا، رونے کی وجہ سے، مطلب وہ اونچی آواز سے پڑھنے کی استطاعت ہی نہیں رکھیں گے، وہ چونکہ رقیق القلب ہیں تو آپ کی جگہ پہ کھڑے ہو کر وہ تو رونا شروع کر دیں گے، تو وہ قرات ایسے نہیں کر سکیں گے کہ وہ لوگوں کو قرات کی آواز پہنچائیں۔ فمر عمر فلیصلی للناس، تو آپ کیا کریں، آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتی تھیں کہ میرے باپ کے بعد اگر صحابہ کرام میں دوسرے نمبر پہ کوئی صحابی ہے تو وہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بھی یہی تھا
کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقالت عائشہ کہتی ہیں فقلت لحفصہ، میں نے حفصہ سے کہا کہ میری بات تو نہیں مانی جا رہی، تو میں نے حفصہ سے کہا کہ حفصہ تم یہ بات کہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. حفصہ کون تھی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. تو کہتی ہے میں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قولی لہو، تم بھی یہی بات کہو. کیا؟ ان ابا بکر اذا قام فی مقامک، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، لم یسمع الناس من البکا، تو رونے کی وجہ سے وہ لوگوں کو قرات نہیں سنا سکیں گے. فمر عمر، تو آپ عمر کو حکم دیں، فلیصلی للناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. ففعلت حفصہ، تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی. فقال رسول اللہ، اب جب وہی بات پہلے عائشہ کی طرف سے آئی اور وہی بات اب حفصہ کی طرف سے آئی، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو جاؤ. انکن لانتن صواحب یوسف، تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کی ہم نشین عورتیں تھیں. اور اس کی میں نے پہلے وجہ بیان کر دی کہ یہ تشبیہ کیوں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر آپ نے فرمایا مروا ابا بکر، ابو بکر کو ہی حکم دو، فلیصلی بالناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، سب سے زیادہ جو افضل ہو، وہی شخص امامت کا حقدار ہے. یہ مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں امام بخاری. فقالت حفصۃ لعائشہ، اب جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تدبیر بھی ناکام ہو گئی اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو بھی نہیں مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حفصہ نے کیا کہا؟ کہتی ہیں حفصہ نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ما کنت لاصیب منک خیرا، میں نے تمہاری طرف سے کوئی خیر حاصل نہیں کی. مطلب ہے کہ مجھے ڈانٹ پڑوا دی نا، جس طرح تجھے ڈانٹ پڑی بالکل وہی ڈانٹ مجھے بھی پڑ گئی، تو میں نے تیری طرف سے کوئی خیر نہیں دیکھی. مطلب یہ ہے کہ تم نے مجھے پھنسا دیا، مجھے ڈانٹ پڑوا دی. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو ثابت فرمایا کہ جو شخص زیادہ علم والا ہو اور زیادہ فضل والا ہو، وہی شخص امامت کا حقدار ہے. واللہ اعلم. آخر میں 3-4 منٹ باقی ہیں، تو اب کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں. ہاں جی، آپ کچھ سوال کر رہے ہیں؟ پڑھا رہے. اصلی بکم کا معنی یہ کہ میں تمہیں نماز پڑھا کے دکھاتا ہوں. مطلب وہ امام بن گئے اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ان کے مقتدی بن گئے. اچھا، انہوں نے یہ ترجمہ کیا. اچھا، ہاں جی. نہیں، جب مشقت ہو، صورتحال اس طرح کی ہو کہ شدید بارش ہو رہی ہو اور راستوں پر کیچڑ ہو. آج کل تو ماشاءاللہ راستے پکے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، راستوں پر کوئی مشکل نہیں ہوتا چل کے آنا. تو اگر تو بہت شدید مشقت نہ ہو تو پھر یہ سلو فی الحال نہیں کہنا چاہیے مؤذن کو. اگر لوگوں کے لیے مسجد میں آنا ممکن ہو تو پھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہی کہنا چاہیے. ہاں جی. اگر بیگم صاحبہ یہ کہہ دیں اپنے صاحب کو کہ آپ آرام فرمائیں، میں کام خود ہی کرتی ہوں، اپنے گھر کا کام جو ہے جتنا بھی میں خود ہی کرتی ہوں، تو ٹھیک ہے. اگر خوشی راضی خوشی تو موجیں ہیں پھر تو صاحب کی موجیں ہو گئیں. ہاں جی، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جی. یہ بھائی نے اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں، سوال یہ کیا بھائی نے کہ جو شخص مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا تو کیا وہ صرف اجر و ثواب سے محروم رہے گا؟ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے اجر و ثواب سے ہی محروم ہوگا یا پھر اس کو گناہ بھی ہوگا؟ تو اس مسئلے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے علماء امت کے درمیان کہ کیا مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے. تو جن اہل علم نے یہ کہا ہے
کہ باجماعت نماز پڑھنا مسجد میں آ کر واجب ہے، ان کے نزدیک اس واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ شخص کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ اور وہ اہل علم جو یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے اور اس کو واجب نہیں سمجھتے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا تو وہ اجر و ثواب سے محروم رہے گا اور وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں قسم کے مسلک موجود ہیں۔ ہاں جی، سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے اور جماعت ختم ہو گئی ہو اور کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ اپنی سنتیں پڑھ رہا ہو، تو کیا یہ شخص اس کے پیچھے نماز پڑھ کے جماعت بنا سکتے ہیں؟ ہاں جی، یہ جو سوال آیا ہے آن لائن کہ اگر کوئی شخص اگر جماعت ہو چکی ہو اور جماعت کے بعد کوئی شخص سنتیں پڑھ رہا ہو، اب کوئی شخص پیچھے سے آیا اور اس نے ابھی فرض نماز پڑھنی ہے، تو کیا وہ سنتیں پڑھنے والے شخص کے ساتھ مل کر وہ جماعت بنا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں جماعت بنا سکتا ہے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز جو ہے وہ اکیلے شروع کی، اس کے بعد ایک صحابی آئے غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ سنتیں ہوں یا کوئی اور نماز ہو، اور پیچھے سے کوئی اور شخص آئے اور اس نے ابھی فرض نماز پڑھنی ہے، تو وہ اس اکیلے نماز پڑھنے والے کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، اس کے ساتھ مل جائے، تو اس طرح جماعت بن جائے گی اور دونوں کو جو ہے وہ جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ ایسی صورت میں جو ہے جو پہلے نماز پڑھا تھا وہ اپنی قرأت کیسے کرے گا؟ سری کرے گا یا جہری کرے گا؟ وہ اگر سری نماز ہے تو سری، اور اگر جہری نماز ہے تو جہری۔ وہ تو سنتیں پڑھا تھا نا، تو وہ سری پڑھا تھا۔ ہاں، اگر وہ بالکل، اگر وہ شخص فرض نہیں پڑھ رہا بلکہ وہ سنتیں پڑھ رہا ہے تو وہ اپنی قرأت سری ہی کرے گا وہ۔ ہاں جی، سری طور پر وہ قرأت جاری رکھے گا۔ اذان کا ٹائم ہو چکا ہے اور مؤذن صاحب موجود ہیں، تکبیرات بھی اونچی کہے گا وہ۔ ہاں جی، اتنی آواز جتنی وہ ساتھ والا آدمی سن لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔